اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک ہیں تیران کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا اور عمران خان کی امید کس نے توڑی اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا اور کس نے ریفرنس دائر کیا اور ریفرنس پر کیا ہوگا، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور جو امریکہ میں ٹرمپ اور اس کا الیکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جو ان دونوں کے درمیان مقابلہ تقریر تھی اس میں کون فاتح رہا اور کس کو شکست ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور جو امریکی کانگریس نے جو پاکستان کے الیکشن کے تحفظ پر قرارداد منظور کی اس پر پاکستان نے قرارداد منظور کی اور اس پر کیا اثرات ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ سب سے پہلے ہم تیران کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اس پر تھوڑا زیادتی ہم آپ کو اپنی رائے دیں گے اور تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا اور اس پر مین نکات جو 4 ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور اگلے ٹاپک پر چلیں گے۔ سب سے پہلے تیران کیس کا تفصیلی فیصلہ کا یہ اہم نکتہ ہے کہ جج جو بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس جج نے کہا ہے کہ جب ایک بینچ بن جائے اسے تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی قانون کے مطابق ہے، جب کوئی بینچ بن جاتا ہے تحلیل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہاں جج صاحب خود نہ اٹھ جائیں یا جب تک جج خود نہ اٹھیں یا جج کو اللہ نہ کرے اس کو یا انتقال ہو جائے، اگر فوت ہو جائے تب بینچ تحلیل ہوتا ہے، اس سے پہلے بینچ تشکیل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ بینچ بن گیا اس کے بعد بینچ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ فیصلہ محفوظ ہو جانے کے بعد کیا فیصلہ جاری کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا۔ جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو فیصلہ پھر نہیں کیا جا سکتا، پھر دلائل نہیں سنے جا سکتے۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے بہت سے ایسے کیس کیے لیکن ان کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں دورے، لیکن سپریم کورٹ میں اس پر کچھ نہ کیا۔ اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وہی تھا جس پر ججوں نے فیصلے میں لکھتے ہوئے کہا کہ وہی فیصلہ ہے۔ جب ججوں نے فیصلہ لکھ دیا تو پھر بینچ تشکیل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ اس میں یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا کہ ہم نے چیف جسٹس کو کئی بار خط لکھے کہ آپ کارڈ لسٹ جاری کریں، لیکن نہ کرنے کے بعد ہم نے ویب سائٹ پر فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارا پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس میں یہ بھی ججوں نے لکھا کہ جیسے عامر فاروق خود بینچ سے نہیں الگ ہوئے اور نہ بینچ سے محسن اختر کیانی الگ ہوئے، اس لیے یہ کیس کو مسترد ناقابل سماعت قرار دیتے ہیں اور اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کے بعد یہ بینچ مکمل ہوتا ہے اور اس کی سماعت ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے حیران صحافیوں کی رائے تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے قانون کی یہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا چیف جسٹس اس مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے؟ جی ہوئے، لیکن پاکستان میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک فیصلہ محفوظ ہو جانے کے بعد چیف جسٹس یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں یہ سوال ہمیشہ گردش کرتا رہے گا اور آپ لوگ اس پر ہی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے اور اس میں بہت سے اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے کہا چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ پر بات کی گئی ہے اور دوسرا کہ یہ ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے، اور کہ دوسرا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بینچ بن جائے اور فیصلہ محفوظ ہو جائے اس وقت تک بینچ تشکیل نہیں ہوتی، جب تک جج صاحب خود آپ اٹھیں یا انتقال ہو جو اس وقت تک بینچ تشکیل نہیں جائے۔ اگر بینچ پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو اگر جج خود اٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بینچ تشکیل نہیں ہوتا۔ اور اگر جج خود کہہ دیتے ہیں فل 5 رکنی بینچ ہو تو پھر ہر مثال کے طور پر جج خود نہ کریں تو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ رویہ بہت ناقابل افسوس ہے۔ اور عمران خان کا ایک اور کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو محفوظ ہوتا، اس کے بعد پھر نوٹس جاری کر دے دلائل سننے کے لیے، پھر اس پر نوٹس ہو جاتے۔ بہت ہی ایسے کیس ہیں جو جسٹس عامر فاروق، اور سب سے بڑا فیصلہ تھا توشہ خانہ جس میں عمران خان گرفتار ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو فیصلہ محفوظ کیا، جمعے کو 11 بجے سنا تھا، لیکن نہیں کیونکہ PTI سپریم کورٹ میں جا سکتی تھی اس لیے اس نے 4 بجے سنایا اور ناقابل سماعت کرا کے پھر اسی جج کے پاس بھیج دیا۔ میں حیران ہوں وہ کیس پھر مقرر نہیں ہوا، اس میں ضمانت ملنے کا اس کی مین اپیل نہیں ہوئی کیونکہ 2 سالوں کی سزا کے بعد مین اپیل وہاں سے شروع ہو جانی تھی، لیکن مین اپیل نہیں شروع ہوئی اور سب سے بڑا یہی اہم نکتہ ہے۔ اور دوسرا کہ سپریم کورٹ
کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر ہوا۔ ریفرنس کس نے دائر کیا یہ بتاتے ہیں۔ پاکستان کے صحافی جرنلسٹ اورنگ مقبول جان نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اور ریفرنس دائر کے اہم نکات یہ ہیں کہ جب برطانوی ہائی کمیشن نے تقریر کی اور تقریر میں خط لکھنا چیف جسٹس کا مسکنڈکٹ تھا، لیکن کیا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا کوئی آسان بات ہے یا نہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ریفرنس کی یہ وہ نہیں ہے، لیکن ریفرنس کا دائر ہونا صرف خبر ہے، لیکن ریفرنس کا ہوگا کچھ نہیں۔ آپ سب لوگوں کو بتا ریفرنس کا کچھ نہیں ہوگا، صرف خبریں ہوں گی، خبروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں نکتہ عمران خان کی امید کیا تھی اور کس نے توڑی؟ سب سے پہلے عمران خان کو اپنے کارکنوں پر امید تھی، اور کارکنوں کو امید پوری کارکنوں نے سب مشکلیں سب برداشت کی، لیکن عمران خان کو امید تھی کہ الیکشن کے بعد میرے جو ایم پی بنیں گے وہ جد و جہد کریں گے، لیکن نہیں، عمران خان جیل میں بیٹھے، لیکن عمران خان کی بات جیل سے باہر آتی ہے اور جیل سے اندر کیا ہوتا ہے یہ پاکستانی قوم کو معلوم نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو کہا کہ آپ جلد سے جلوس کریں، لیکن پارٹی کے ارکان نے نہ جلد سے جلوس کی، کے پی میں کرتے ہیں، لیکن کے پی میں تو ان کی حکومت ہے اور نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی ارکان اور کارکنوں میں درمیان اور عمران خان کی لیگل ٹیم کی ہی ناکامی۔ عمران خان نے بہت سے لیگل ٹیم کو کہا ہے، لیکن لیگل ٹیم عمران خان کے کہنے پر کوئی عمل نہیں کرتی، اور عمران خان کی لیگل ٹیم ویسی نکمی ہے جس طرح نون لیگ اور پیپل پارٹی کی سوشل میڈیا نکمی ہے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نکمی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے عمران خان کو کتنے کیسوں میں خود پھنسایا ہوا ہے، اور صحافی صدیق جان کی میں جھوٹوں پر صدیق جان جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، لیکن صدیق جان کے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر عمران خان 15 اگست سے پہلے نہ چھوٹا تو عمران خان 2 سال کے لیے اور جیل میں رہیں گے۔ سب سے بڑا صدیق جان نے جھوٹ بولا ہے۔ صدیق جان کے میں اور 8-9 دوست جھوٹ بتاؤں گا۔ سب سے دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ پہلا جب الیکشن ہو تو کہہ رہا تھا عمران خان اکتوبر اور ستمبر میں رہا ہونے امکان ہے۔ سب کو پتہ ہے عمران خان دسمبر اور جنوری میں رہا ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا بھی اس پر مکمل اعتبار ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی کی وجہ سے عمران خان جیل میں، اور عمران خان جیل میں رہیں گے۔ اور عمران خان کے ارکان کو جو کہتے ہیں کہ آپ ایشو پر بحث کریں، ساتھ سے ڈون لیگ ایشو ہے اس پر بحث نہیں کی، پھر ڈپٹی کمشنر آیا اس پر پی ٹی آئی نے کچھ نہ کیا، اس کے بعد واقعہ کتنے پیش ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کے ارکان کچھ نہیں کرتے، اور جو واقعی پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں اس پر خاموش رہیں، اور 6 ججوں کے خط کے معاملے میں پی ٹی آئی پیچھے خاموش رہی، جس پر عمران خان کو بہت تشویشات ہے۔ جب عمران خان آئیں گے تو ہم اس سے عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے بھی آپ اتنے موقعات کیوں ضائع کیے، اتنے موقعات کسی اور جماعت کو نہیں ملے جتنے آپ کو ملے، لیکن آپ کی پارٹی نے یہ واقعات چھپائے اور اس پر خاموش رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم خان صاحب سے ضرور پوچھیں گے جب وہ جیل سے رہا ہوں گے، یا ہماری ملاقات جب بھی ہوگی ہم عمران خان سے یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ آپ کی لیگل ٹیم نے بہت ہی آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ کو اس کیس میں ریلیف جہاں ملتا تھا وہاں لیٹ کرتے، اور آپ کو وہاں سزا دلوانے میں اہم کردار آپ کی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی تھی۔ اور دوسرا کہ میں نے آپ کو بتایا عمران خان کے بہت سے ایسے واقعات پی ٹی آئی کو موقع ملے، مثال کے طور پر دبئی لیگ، 6 ججوں کے معاملے پر، بہت سے ڈپٹی الیکشن راولپنڈی کمشنر، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ملے اور بہت سے، لیکن پی ٹی آئی نے وہاں پریس کانفرنس کچھ نہیں کی اور خاموش رہی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جب عمران خان سے ملاقات ہوگی ہم تفصیلی عمران خان صاحب سے پوچھیں گے بھی ہاں بتائیں یہ آپ جیل میں تھے لیکن آپ کے پارٹی کے ارکان کیوں تھے، اور جو عمر ایوب کا استعفیٰ دے دینا اور اس کے بعد مسترد ہو جانا، اس کے بعد شیر افضل مروہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ تو کہتے تھے میرا عمران خان مرشد ہے، اور جب مرشد مشکل میں تو مرید کیا بار عیش و عشرت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میری تو نفس ہوتی ہے، تو کیا عوام کی نفس و نفس نہیں ہوتی؟ آپ کو عوام نے بہت عزت دی، لیکن آپ نے عزت عوام کی خاک میں ملا دی۔ آپ برطانیہ میں جا کر آپ نے عمران خان کی احتجاج کے لیے کچھ کیا، آپ خود نکلتے اور آپ کو ساتھ عوام دیتی، اور جو ہوتی ہے، اور شبلی فراز ہوتی کہ انہوں نے پاکستان میں جلسے کرنے میں ناکام رہے، اور جو پلیٹ فارم پوزیشن بنایا وہ بھی ناکام رہا، کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ بنا، اور فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات وہ بھی ناکام رہے، اور پی ٹی آئی نے کچھ نہ کیا، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بہت ہی ناکامی اور نکٹو ہے، اور ارکان بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری بات پر ایگری ہیں تو آپ نیچے میں کامنٹ میں بتائیں کیا ہم نے غلط کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کی جو بار قیادت ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور عمران خان کو
کو جو موقع ملے ہیں پی ٹی آئی کو وہ ضائع کیوں کیے؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔